ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بھئی یہ حرام کام کیوں کرتے ہو؟ تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ عذاب سے ڈرنا چاہیے. نہیں ڈرو گے اگر خدا نہ خواستہ موت ایمان کے اوپر نہ ہوئی کیونکہ خدا کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو تو کیا انجام ہوگا؟ سوچنا چاہیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کسی کو بھی پکڑتے ہیں ہم عذاب میں مصیبت کا شکار بنتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں وہ معصیت اور گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. مگر مسلمان ہے اس کو یہ خیال ہی نہیں کہ موت آئے گی تو کیا اللہ کو کل کو جواب دے گا، کچھ پتہ نہیں. اللہ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے جس کسی کو بھی اپنے عذاب میں پکڑا گناہ کی وجہ سے پکڑا. اگر آدمی کو گناہ ہی نہیں محسوس ہوتا بڑی بدبختی کی بات ہے. خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، روزے سے ہو اور اس کے باوجود بھی گناہ کرنے سے آدمی کے دل کے اندر کوئی خوف نہ کھڑا ہوتا. میں بڑی مختصر سی بات کر کے چھٹی کروں گا، میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں، زمین کے اندر جو بھی نعمتیں ہیں ان کو کھاؤ. شرط یہ ہے کہ حلال کو کھاؤ، حرام کو نہ کھاؤ. جو چیز تمہارے جسم میں لگے، مفید ہو، فائدہ دینے والی ہو اور حلال ہو، دونوں چیزیں اس کو کھاؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم علیہ السلام کے سامنے پڑھی گئی. جو ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجیے کہ اللہ مجھے مقبول دعا والا بنا دے. یعنی میں جو دعا کروں میری دعا اللہ قبول فرمائے. مجھے ایسا ملکہ اللہ کی طرف سے ایسی قربت مجھے میسر ہو جائے کہ میں جو مانگوں میری دعا مقبول ہو جائے. اللہ کے نبی نے اس وقت ان کے لیے دعا نہیں فرمائی. ان کو وہ بتایا کہ جس کی وجہ سے وہ مقبول دعا والے ہو سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ ایک لفظ میں بتایا یا سعد اقم مطعمك تكن
مستجاب الدعوہ، ایسا اپنے کھانے پینے پہننے اپنے کمائی کو حلال کر دے، جو دعا مانگے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ یعنی تیرے پیٹ کے اندر جو رزق جا رہا ہے حلال ہونا چاہیے، حرام نہ ہو۔ اگر حرام ہوگا اور تو جس زبان سے مانگ رہا ہے اس زبان میں طاقت حرام کھا کر بنی ہے، جن ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر رہا ہے ان ہاتھوں میں طاقت حرام کھا کر بنی ہے، تو تو مانگے گا تو اللہ تیری دعا کو قبول نہیں فرمائے گی۔ اس لیے انسان دعا ہی کا مدار نہیں ہے، ہر عبادت آپ نے فرمایا کہ اگر ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا ہے تو جب تک اس لقمے کا اثر جسم میں رہے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حرام کھاتا ہے نماز پڑھتا ہے تو نماز مقبول نہیں ہوگی، روزہ رکھتا ہے تو روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ اگر حرام کھانے اور کمانے والا حج کرتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ اگر وہ اللہ اللہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے اس کا یہ ذکر مقبول نہیں ہوگا۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد صرف یہ ہے کہ اس کی کمائی حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا مجمع ہے جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں اور رمضان کے اندر اخیر عشرہ خاص طور پر گزارنے کی طلب ہے تاکہ اللہ کی رضا میسر ہو سکے۔ جہاں ہیں مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی عبادت کوئی دعا بغیر اس کے مقبول نہیں ہے کہ وہ اپنی کمائی اپنے کھانے کو اپنے پہننے کو حلال بنائے۔ اگر اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہوئی ہے تب بھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ رو رو کر کے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ تعلیم امت کو دیا کرتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی تعلیم دی کہ تم اپنے کھانے کو حلال کر دو، جو مانگو گے جو دعا مانگو گے اللہ اس دعا کو قبول کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ تمہاری کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ میری امت کا کوئی بھی آدمی چاہے وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، ہندوستان کا ہو یا امریکہ کا ہو، چاہے آج چاہے 1000-2000 سال کے بعد ہو، ایک اصول ہے کہ اگر اللہ کے یہاں دعا کو قبول کرانا چاہتا ہے کوئی آدمی تو اپنے کھانے کو اپنے کمانے کو حلال کرے، اس کے اندر حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اور اگر ملاوٹ ہوگی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہر عبادت کے اندر دعا ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے، دعا ہی حج اتنی بڑی عبادت ہے، آدمی قدم قدم کے اوپر دعا کرتا ہے۔ جب دعا مقبول نہیں اور جب تک پیٹ کے اندر یہ حرام روٹی ہے نماز مقبول نہیں تو حج کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ اور اگر اس
کمائی سے آدمی صدقہ کرتا ہے، صدقے کا مطلب ہے کہ فقیر کو دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ کمائی حرام ہے، تو اس کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ کافر نہ ہو جائے۔ حرام دے رہا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہے، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ حضرات جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ وہ عبادت کریں اور ان کا کھانا پینا پہننا کمانا سب حلال کا ہو۔ اگر خطرہ ہے حرام کا اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ان کی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہو پائے۔ قبولیت کے لیے یہ شرط ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو نصیحت اللہ کے نبی نے فرمائی تھی اس کو اپنے پلے سے باندھ لیا۔ مشہور تھے صحابہ میں کہ سعد مستجاب الدعوات، جو دعا کرتے تھے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا تھا۔ کیوں؟ جو نصیحت اور نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نسخے کو اپنے دامن سے باندھ لیا۔ آج کی صورت یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اسے حرام اور حلال کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کمانا کھانا حرام ہو کوئی فکر نہیں، کام جو کر رہا ہے وہ حرام ہے، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اس کے اندر کوئی نقصان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی روزی کو دیکھتے تھے، اگر ذرا بھی خطرہ اس کا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز حرام ہوگی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اور قرآن کے اندر اللہ نے یہ فرمایا۔ رمضان کی ان گھڑیوں کو خاص طریقے پر سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو فرمایا ہے ہم اپنی زندگی میں عہد کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہر حرام سے بچائیں گے۔ میرے بھائی، رمضان کے 2 حصے گزر چکے، اب یہ آخری حصہ ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے، عنایت فرمائی ہے کہ ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہاں تک کہ ہم ان دن اور راتوں تک پہنچ گئے جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی خاص راتیں ہیں۔ آج تک 20 دن گزرنے کو ہیں، پہلا عشرہ، پہلے 10 دن یہ اللہ کی رحمت کے دن اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، اور دوسرے 10 دن یہ مغفرت گناہوں کی معافی کے دن اور رات ہیں۔ آج سے جو دن اور رات آ رہے ہیں، کل سے 10 دن کے، جس میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو جہنم کے عذاب سے آزادی کے خاص طریقے کے اوپر دن اور رات ہیں۔ ان کو اللہ کی بہت بڑی رحمت سمجھنا چاہیے۔ ان دن اور راتوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، عہد کرنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں انہیں معاف کر دیجیے۔ اس خاص طریقے کے اوپر اگر مومن اللہ سے دعا کرے گا اور یہ سمجھ کر کرے گا کہ مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ جہنم سے آزاد فرما دیں گے، تو مومن کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے بندے کے اوپر
کہ وہ یہ دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اصل میں تو آزادی رمضان کی ہر رات میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہ گاروں کو جو جہنم کے مستحق ہو گئے تھے لیکن ہر رات میں ان کو جہنم سے نکال کر کے ان کے استحقاق کو ختم کر کے جنت کے اندر ان کو مستحق بناتے ہیں اور بھیجتے ہیں، لیکن آخر کے اندر اللہ کی رحمت کو ایک بہت جوش ہوتا ہے خاص طریقے کے اوپر۔ یہ اخیر عشرہ اور خاص طریقے پر اس کے اندر جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اور 29 رات یہ اللہ کی مغفرت کی خاص راتیں ہیں، اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں انہیں معاف فرما دے۔ اللہ معاف فرمائے تو اس کا بڑا احسان اور انعام ہے، اور چونکہ اس کی رحمت جوش میں ہے اس لیے دعا انشاءاللہ ان راتوں میں اور دنوں میں مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اور مومن کو اللہ تعالیٰ اگر جہنم کا استحقاق ہو بھی گیا ہے نکال کر کے اس کو جنتی بنائیں گے۔ اس لیے اپنے ذکر کے اندر خصوصیت سے بہت زیادہ متوجہ ہونا چاہیے، رو رو کر دعا کرنی چاہیے۔ جو گناہ ہو چکے ہیں ان کی مغفرت صرف استغفار اور رو کر کے اللہ سے یہ کہنا کہ اے اللہ جو گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف فرما دے، اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہی معنی ہے توبہ کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور میں گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ یہ دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا کے کرنے سے ہماری کشتی پار ہو جائے گی اگر اللہ کی توجہ اور عنایت ہماری طرف ہو گئی، اور ضرور ہوگی، اس لیے کہ اس وقت اللہ کی رحمت کو جوش ہوتا ہے۔ جس وقت رات کے آخر حصے میں دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، اس وقت اللہ کی رحمت بہت جوش میں ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر شب میں اللہ تعالی عرش و کرسی سے نیچے جو سب سے نچلا آسمان ہے، یعنی دنیا کا آسمان، اس پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بندوں سے قریب ہو جاتی ہے اور وہاں آواز لگاتے ہیں، حل من سائل فأجیب دعوتہ، ہے کوئی اس وقت مجھ سے مانگنے والا تاکہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں؟ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مجھ سے اس وقت چاہے؟ میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جوش میں ہے، جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا۔ اس لیے خاص طریقے کے اوپر دعائیں کرنی چاہیے، اور جو دعا رات کے آخر حصے میں جب آپ تہجد کے بعد دعا کرتے ہیں مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہے، اور اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، گناہ دو طرح کے ہیں، ایک تو اللہ کے گناہ ہیں، اللہ نے منع کیا یہ نہ کرو،
یہ اللہ کے گناہ ہیں۔ شراب پیتا ہے آدمی، جوا کھیلتا ہے، مسلمان ہے، خدا نے پیسہ دے دیا ہے، داڑھی مڑاتا ہے روزانہ، خدا کے اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کی صورت بناتا ہے، اس کی معافی استغفار ہے۔ کیا مطلب؟ اے اللہ معاف فرما دے، اتوب اب نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی۔ اے آدمی، اگر تو نے اتنے گناہ کیے کہ تیرے گناہ آسمان تک پہنچ گئے، پہاڑ بن گئے، اگر تو پھر بھی مجھ سے استغفار، اے اللہ معاف فرما دے، اب نہیں کروں گا، تو میں تیرے گناہوں کے پہاڑ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ایک دوسرا گناہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ کیا ہے؟ آدمی پر ظلم کرے، آدمی کسی یتیم کے مال کو ہڑپ کر لے، کسی غریب آدمی کی زمین پر قبضہ کر لے، کسی سے قرض لے اور ادا نہ کرے، یہ بڑا عظیم گناہ ہے۔ چاہے کتنی نمازیں پڑھ لے، چاہے کتنے حج کر لے، چاہے کتنی ہی استغفار کر لے، کسی آدمی کی پھوٹی پھوٹی کوڑی بھی اللہ معاف نہیں کرے۔ کسی آدمی کا حق بھائیوں نے بہنوں کا حق لے لیا، وراثت کا حق انہیں نہیں دیا، بھائی نے بھائی کا حق لے لیا، پڑوسی کا حق لے لیا، اپنوں کا حق لیا، پرائیوں کا حق لیا۔ کتنی ہی توبہ اور استغفار کر لے، کتنے ہی روزے رکھ لے، کتنی ہی حج کر، کسی کا ایک چھدام بھی اللہ معاف نہیں کرے۔ یہ تو دو طرح معاف ہو سکتا ہے، جس کا حق دنیا میں لیا ہے واپس کر دے موت سے پہلے، ختم ہو گیا مسئلہ، یا واپس نہیں، ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا دے۔ اگر اس نے معاف کر دیا، اللہ کے یہاں کوئی دار و گیر نہیں ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ مومن یہ سمجھتا ہے کہ کسی کا حق لے لینا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے دن اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنے حج، اپنے عمرے، سب کچھ ہی اس گناہ کے نتیجے میں ضبط ہو سکتے ہیں اور ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی، ذکر کرنے والوں کو خاص طور پر اور عام طور پر ہر مومن کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ جو گناہ ہم سے ہو گئے وہ غلطی ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم توبہ کرتے ہیں، جو کیا اس سے واپس آتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اگر کسی کا حق ہے گردن کے اوپر تو یہ سمجھے کہ وہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو دو طرح سے معاف ہو سکتا ہے بس، یا تو اس کا حق اس کو واپس کر لیا جائے، یا اس سے ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا دیا جائے۔ اور اگر موت آ گئی اور یہ نہیں ہوا تو کب قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور وہاں کچھ نہیں ہوگا، اپنی عبادتیں دے کر کے پیچھا چھڑانا پڑے گا۔ میرے بھائی، اللہ کے ذکر کرنے والوں کو خصوصیت کے ساتھ اپنے ذکر کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ ذکر کا فائدہ جب ہی ہوگا
جو ذکر کر رہا ہے اس کے معنی کیا ہے، ان معنی کو دھیان میں رکھ کر ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگا رہا ہے، لا الہ الا اللہ جو کہہ رہا ہے معنی کیا ہے اس کے؟ کوئی اللہ نہیں ہے، بس وہی اللہ ہے جو میرے دل کے اندر ہے، میرا اللہ وہی ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ ہر ضرب کے اندر اس معنی کو اپنے سامنے رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پابندی کرے، یہ نہیں کہ رمضان میں آیا تو یہاں آخر عشرے میں یا 30 راتوں کے اندر ذکر کیا اور گھر گیا اور چھوڑ دیا۔ ذکر کی پابندی چھوٹ جانا یہ دلیل ہے صوفیہ کے نزدیک کہ ان 30 دنوں کا ذکر مقبول نہیں ہے۔ اگر مقبول ہوتا تو تو نے جو ذکر کیا ہے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جاتی کہ تو اگر چھوڑنا بھی چاہتا تو تو چھوڑ نہ سکتا۔ چھوڑ دینا یہ دلیل ہے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے، ذکر سے محبت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے بڑے بڑے صوفیہ کہتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کو خاص طریقے پر خیال کرنا چاہیے۔ اس کے 3 درجے ہیں، خوب غور سے سنو۔ سب سے پہلا درجہ ہے کہ ذکر کرنے والا ذکر پر سوار ہو جائے۔ جس طرح سواری پر سوار ہوتا ہے کہ سواری چھوٹنے نہیں پاتی، لگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اسی طرح ذکر کرنے والا ذکر کے اوپر سوار ہو جائے۔ اگر دنیا کے کام، دنیا کی مشغولیت چاہتی ہے کہ ذکر آج چھوڑ دوں، ذکر کرنے والا ذکر پر اس طرح سوار ہو کہ کچھ بھی ہو جائے میں ذکر نہیں چھوڑوں گا۔ دنیا کی مشغولیت، دنیا کے کام یہ چاہتے ہیں کہ ذکر کرنے والا آج ذکر نہ کرے، لیکن ذکر کرنے والا اس طرح سوار ہے ذکر کے اوپر کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے میں ذکر چھوڑوں گا نہیں۔ اس کا مطلب ہے گویا کہ ذکر کرنے والا ذکر پر سوار ہو گیا ہے، چھوٹنا نہیں ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہوائی جہازوں کے اندر ان کے متبعین سفر کرتے تھے، مگر 12 تسبیح چھوٹتی نہ، ہوائی جہاز میں بیٹھ کر 12 تسبیح کیا کرتے تھے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں چھوٹ سکے۔ یہ پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ ذکر کرنے والے پر سوار ہو جائے۔ اتنی محبت ذکر کرتے کرتے دل میں ذکر کی پیدا ہو جائے کہ اگر ذکر کرنے والا چاہے بھی کہ آج چھوڑ دوں تو ذکر کی محبت اسے چھوڑنے نہیں دیتی۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے، یہ آدمی کو میسر ہو جاتا ہے اگر اللہ کی رحمت اور اس کی عنایت ذکر کرنے والے کے اوپر ہے تو اللہ تعالی اتنی ذکر سے محبت اور دل کے اندر ایسی چپک پیدا کر دیتا ہے کہ اگر آدمی چاہے بھی چھوڑنا تو چھوڑ نہیں پاتا۔ نماز کا آدمی پابند ہے، مان لیجئے سفر میں پانی نہیں مل رہا، جس کے اوپر نماز سوال ہے آدمی بےتاب پھرتا ہے کہیں سے پانی مجھے چاہیے۔ یہ بےتابی کہاں سے؟ یہ نماز اس کی گردن کے اوپر سوار ہے۔ مداومت، ہمیشگی، بغیر ناغے کے ذکر کرنے سے اللہ یہ صفت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دوسرا مرتبہ ہے۔
اور دیکھو تیسرا مرتبہ سب سے بڑا مرتبہ ہے، وہ یہ ہے کہ مذکور یعنی اللہ کی ذات ذاکر ذکر کرنے والے کے اوپر سوار ہو جائے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا مذکور یعنی اللہ کی محبت اور طلب دل کے اندر ایسی ہے کہ سو رہا ہے تب، جاگ رہا ہے تب، لوگوں کے مجمع میں ہے تب، تنہا ہے تب، گھر ہے باہر، ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مذکور جس کا ذکر کیا گیا اللہ سوار ہو گیا اس کے اوپر۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اگر آدمی موت کے وقت بے ہوش ہو گیا، 10 دن 5 دن بے ہوشی کی کیفیت کے اندر ہے، اتنا ذکر ہوا کہ مر رہا ہے مگر زبان سے اللہ 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 چل رہا ہے، پاس انفاس میں اتنا ملکہ حاصل ہو گیا کہ مر رہا ہے، ہوش نہیں ہے مگر اللہ اللہ چل رہا ہے۔ ذکر کی یہ خصوصیات ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے اور ذکر اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے لوگ خانقاہوں میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ جبھی ہوگا جب دل لگا کر معنی کو سمجھ کر ایسی پابندی کہ زمین و آسمان کچھ بھی ہو جائے، کوئی پیدا ہو یا کوئی مرے، مجھے اپنے ذکر کو نہیں چھوڑنا۔ اکابر رحمہم اللہ اسی طرح ذکر کیا کرتے تھے اور اس کے نتائج ان کی زندگی میں اسی طرح ظاہر ہوتے تھے۔ میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جو کئی دن بلکہ بہت دنوں تک بے ہوشی کی کیفیت کے اندر پڑے ہیں، لیکن جب ان کے منہ کھلے اور دیکھا تو زبان سے اللہ 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 چل رہا ہے۔ یہ اسی بنیاد پر کہ ذکر کیا اور پابندی کے ساتھ کیا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ اب اس رحمت کی بنیاد کے اوپر یہ ملکہ اللہ تعالی ذکر کرنے والے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کی ان آنے والی 10 راتوں کو غنیمت سمجھیے، گناہوں سے توبہ کیجیے، اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد جن کی شفاعت کے بغیر کشتی پار نہیں لگے گی، ان کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس سے زیادہ اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو آباد فرمائے، دنیا کو بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے پاکی کی بنیاد پر ہمارے چہروں کو سیاہی سے بچا کر اللہ تعالی سفید اور نورانی بنائے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن وہ ہے کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے مغفرت کر دی، ان کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ ہمارے اوپر کرم فرمائے، ہماری قبر کی منزل کو بھی آسان فرمائے، اور میدان محشر میں بھی اللہ ہمارے چہروں کو سفیدی عطا فرمائے، گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے، جس چیز سے آپ راضی نہیں ہیں ان کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجیے، اور جس چیز سے آپ اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہیں
اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہر گناہ کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا۔ اے اللہ رمضان کی ان مبارک راتوں میں ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ یہ رات اور دن عتق من النار، جہنم سے آزادی کے رات اور دن ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی روزے رکھنے کی، اب ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے جہنم کی آزادی کی طلب کی۔ اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ ہم پر کرم فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے آزاد فرما دیجئے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے جو جہنم کے مستحق اگر بنا دیے گئے ہیں تو آپ اپنے فضل سے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیجئے۔ اے پروردگار یہ عتق من النار کے دن ہیں، راتیں ہیں، اے اللہ ان راتوں کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازیے، ہمارے اعزاء اور اقرباء کو فضل و کرم سے نوازیے، ہماری اولاد کو عفت و پاک دامنی عطا فرمائیے، حیا ایمانی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملنے جلنے والوں پر کرم فرمائیے، فضل فرمائیے، ہم سے محبت رکھنے والوں سے آپ محبت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما دیجئے، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرما دیجئے۔ اے پروردگار زندگی گناہوں میں گزر گئی ہے، اے الہ العالمین اب آپ سے بڑھاپے میں جب موت سر پر سوار ہے، اے اللہ دعا کرتے ہیں کہ آپ ہماری زندگی کو خیر و برکت کی زندگی بنا دیجئے۔ اے الہ العالمین گناہوں سے معاف فرما دیجئے۔ اے پروردگار آپ ہمارے اللہ ہیں اور ان دنوں کے اندر آپ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اے اللہ ہم پر کرم فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما دیجئے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری قبر کی منزل کو آسان فرما دیجئے، جو سب سے پہلی منزل ہے، قبر کی بعد کی منزلوں کو بھی آسان فرما دیجئے۔ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس کوشش کو رائگاں نہ فرمائیے، فضل فرمائیے، اور جو گناہ ہو رہے ہیں ہمارے دل کے اندر اپنی خشیت اور خوف پیدا فرما دیجئے، ہمیں گناہوں سے بچا دیجئے، گناہوں اور لغزشوں سے اے الہ العالمین ہمیں آزاد فرما دیجئے، توجہ فرمائیے، عنایت فرمائیے، گناہوں کی نفرت اور خوف آخرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجئے، مغفرت فرمائیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.